بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود اور سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کو پکا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو ہم پکا کرواتے ہیں، ماربل لگواتے ہیں، عمارتیں بنوا دیتے ہیں، مزار ٹائپ قبر تیار کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی قبر کو پکی کروا دی جائے، اس پر ماربل لگوا دیے جائے، تو کیا جو اس قبر میں سو رہا ہے، جو اس قبر کے اندر ہے، اسے کوئی ثواب پہنچتا ہے؟ اس میں اسلام کا کیا کہنا ہے؟ قرآن اور حدیث کا کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ چلیے جان لیتے ہیں۔ پہلے جان لیں کہ قبر کیا ہے۔ قبر ہم لوگوں کا، ہم مسلمان کا، ہم مومن کا آخری گھر ہے، جہاں سے انسان کی آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی میں ہی ملا دیا جائے گا، اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ قبر میں بھی سادگی ہو۔ اب سنیے حدیث کیا کہتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پر بیٹھو مت، اور قبروں کو عمارت مت بناؤ۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی تمہیں قبر اونچی دکھے تو تم اس قبر کو برابر کر دو۔ یعنی اس آیت سے، اس حدیث سے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کو اونچی بنوانا، ماربل لگوانا، پکی کروانا، عمارتیں بنوانا اسلام میں صاف منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی قبر اگر سب قبروں سے اونچی دکھ رہی ہے تو اس قبر کو سب قبر کے برابر کر دو۔ اسلام میں قبر بہت سادی ہونی چاہیے، سمپل ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ پہچان کے لیے اسے تھوڑا اونچا کروا رہے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن اس پر عمارتیں بنوانے سے ہمارے نبی نے سخت منع کیا ہے۔ پہچان کے لیے آپ کوئی سائن بنوا سکتے ہیں اس قبر پر، اس قبر پر محل بنوانا یا مقبرہ بنوانا، ماربل لگوانا، ٹائل لگوانا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ سب چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ اب جان لیتے ہیں اسلام میں قبر اونچی بنوانے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس چیز کے اسلام کیوں خلاف ہے۔ پہلی بات ہے کہ اسلام شرک کے سارے رستوں کو بند کر دیتا ہے، اور اگر نیک لوگوں کی قبر بنوا دی جاتی ہے پکی کر کے، ماربل لگوا کر، تو لوگ دھیرے دھیرے کر کے اس قبر کو پوجنے لگتے ہیں، اللہ ماننے لگتے ہیں، اسے اپنا رہبر ماننے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ، اسلام برابری سکھاتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اس لیے سب کی قبر ایک جیسی ہونی چاہیے، امیر کی بھی اور غریب کی بھی۔ تیسری وجہ، قبر سجانے سے مرنے والے کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، صرف اور صرف مرنے والے کے عمل کام آئیں گے جو اس نے کیے ہوں گے یا جو اس کی اولاد کرے گی۔ نبی نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ صرف 3 اعمال ہیں جو ظاہر رہتے ہیں، جو جاری رہتے ہیں۔ پہلی صدقہ ذریعہ، دوسری علم، اور تیسری نیک اولاد کی دعائیں، نیک اولاد کی عبادت، نیک اولاد کے اعمال۔ یہ تینوں اعمال ایسے ہیں جو مرنے والا اگر اس دنیا میں کر جاتا ہے تو مانیے اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ شخص اس دنیا سے انتقال فرما چکا ہے تو محبت اس طرح ظاہر نہیں ہوگی کہ آپ روز اس کی قبر پر جا کے قبر سجا رہے ہیں یا پھول لگا رہے ہیں، اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو روزانہ اس کی قبر پر جائیں، درود اور فاتحہ کریں، دعا کریں، اس کے لیے بیٹھ کر ذکر کریں اللہ کا، یاسین شریف پڑھیں، جس سے اس کو بھی ثواب پہنچے گا، آپ کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ قبر میں پتھر کام نہیں آتے، اعمال اور دعائیں کام آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح سمجھ دے اور سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلام میں اونچی قبر بنوانے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس کا پیچھے کا ریزن کیا ہے، آپ لوگوں کو سب بتا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو انفارمیشن کیسے لگی آپ لوگ ضرور بتائیں، اور آپ مجھے سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ فیس بک پر چینل ہے ناز خان 011 کے نام سے، اسے فالو کریں۔ ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ۔